ایمان کو مضبوط کرنا 47۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو حلال چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیز منتخب کی ہے اس پر راضی ہونے کے بجائے وہ اپنی خواہشات کو حلال طریقوں سے حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک اور روایات پر مبنی روحانی مشقیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام میں ظاہر ہے جائز ہے۔ پھر بھی اس ساری کوشش اور تناؤ کے بعد بھی وہ اسلام کی ایک سادہ مگر گہری تعلیم کو نہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں جو ان کی تلاش میں ان کی مدد کرتی۔ در حقیقت وہ اکثر کچھ خاص طریقوں سے کام کرتے ہیں جس سے ان کی درخواست کے پورا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کو یہ سمجھنے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے دور ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے اس کے حاصل کرنے کا امکان کم ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تاکہ دوسروں کو ہنسایا جائے۔ در حقیقت جامع ترمذی نمبر 2315 میں موجود ایک حدیث میں اس شخص پر 3 مرتبہ لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے چیزوں کی شدت سے خواہش رکھتے ہیں دوسروں کی غیبت اور غیبت بھی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاتمے کا باعث بنتا ہے۔ باب 104 الحمزہ آیت 1۔ تباہی ہے ہر غیبت کرنے والے کے لیے۔ ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہٹانے کا باعث بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں کسی کی درخواست پوری ہونے کے امکانات ڈرامائی طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے روحانی مشقوں جیسے دوسرے ذرائع کی تلاش سے پہلے علم کی تلاش اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس اہم اصول پر عمل کریں، کیونکہ یہ چیزیں ان کی حاجتوں کو پورا کرنے میں اس وقت تک مدد نہیں کریں گی جب تک کہ وہ اپنا طرز عمل درست نہ کرے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔